بات چل رہی تھی کتب سیرت کے تعارف کے سلسلے میں، تو آج کے درس میں 26ویں نمبر پر کتاب ہے الروض العنف فی شرح سیرت النبویہ لابن ہشام۔ الروض العنف فی شرح سیرت النبویہ لابن ہشام۔ یہ امام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 581 ہجری کی کتاب ہے۔ عموماً سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ بہت آتا ہے۔ الروض العنف یہ کتاب شرح ہے امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 213 ہجری کی السیرۃ النبویہ کی۔ تو امام ابن ہشام الگ ہیں، علامہ سہیلی الگ ہیں۔ تو علامہ سہیلی شارح ہے اور امام ابن ہشام ماتن ہے۔ تو ان کی کتاب جو تھی وہ السیرۃ النبویہ ہے۔ تو یہ کتاب اس کی سب سے مفصل اور مدلل اس کی شرح ہے۔ اللہ رب العزت نے اس متن اور شرح کو بڑی قبولیت عطا فرمائی ہے۔ عموماً سیرت پر لکھنے والے جتنے بھی ہیں وہ ان دونوں کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ وہ متن کے بھی حوالہ دیتے ہیں اور جا بجا سیرت کی اس شرح سے بھی وہ لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک جملہ احوال کو ترتیب کے ساتھ یکجا کیا۔ اس کتاب میں سیرت کے ولادت سے وفات تک جملہ احوال ترتیب کے ساتھ یکجا ہیں، اور انہوں نے اس کے حوالہ جات بھی نیچے حاشیے میں ذکر کیے۔ سیرت پر لکھنے والا کوئی بھی مصنف اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کا سب سے اچھا نسخہ وہ ہے جو 7 جلدوں میں عمر عبدالسلام کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دار احیاء التراث العربی سے طبع ہے۔ اس مکمل کتاب کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے سیرت ابن ہشام۔ یہ 4 جلدوں میں ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور سے طبع ہے۔ اس اردو ترجمے میں سیرت ابن ہشام کا ترجمہ بھی آ گیا، اور ساتھ ساتھ اس ترجمے میں جو اس کی شرح ہے علامہ سہیلی کی، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ ترجمہ پڑھتا ہے تو گویا بیک وقت دونوں کتابیں اس کے سامنے ہوں گی۔ نمبر 27 الوفا باحوال المصطفیٰ۔ الوفا باحوال المصطفیٰ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری۔ یہ سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں متوسط انداز پر ایک جامع کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خصائص اور آپ کی سیرت کا تذکرہ حسن ترتیب کے ساتھ کیا ہے۔ اسناد تو ذکر نہیں کی، لیکن کوئی مشہور واقعہ انہوں نے ترک بھی نہیں کیا۔ تمام واقعات اس میں الحمدللہ یکجا ہیں، اور ویسے بھی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتابوں میں جامعیت بہت ہوتی ہے۔ جس عنوان کا انتخاب کرتے ہیں مواد کو ابواب اور فصول پہ لاتے ہیں۔ جیسے آپ ان کی مناقب عمر بن خطاب پڑھیں یا مناقب احمد بن حنبل ہے، تو سارے مواد کو انہوں نے ابواب کی ترتیب پر یکجا کر دیا۔ تو جس عنوان پہ دیکھنا ہو، یعنی ان کی تواضع پر، خشیت پر، تلاوت پر، تعلق مع اللہ پر، تو عنوان پہ نظر ڈالتے ہی شخصیت کے سارے گوشے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کی یہ جو کتاب ہے الوفا باحوال المصطفیٰ،
اس میں آپ صرف فہرست پہ نظر دوڑائیں گے آپ کو تمام مضامین یکجا نظر آ جائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی مفید ہے. اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے مولانا محمد اشرف سیالوی نے، جو حامد اینڈ کمپنی لاہور سے طبع ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی سیرت پر ایک اور مختصر کتاب ہے جس کا نام ہے النبی الاطہر. النبی الاطہر یہ سیرت پر مختصر کتاب ہے اور اس میں سیرت کے اہم پہلوؤں کو اور آپ کے اوصاف، خصوصیات اور چند معجزات کا تذکرہ ہے. اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے مولانا شوکت علی چشتی صاحب نے، جو ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور سے طبع ہے. یہاں بطور فائدے کے یاد رہے کہ یہ جو نام تھا الوفا، اسی طرح ایک کتاب ہے وفاء الوفا، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، وہ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری کی، وہ مدینہ منورہ کے جغرافیہ اور وہاں کے حالات کے بارے میں. تو الوفا الگ چیز ہے، وفاء الوفا الگ کتاب ہے. بات سمجھ گئے؟ تو الوفا کا موضوع سیرت نبویہ ہے اور وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ کا عنوان مدینہ منورہ ہے، وہاں کا جغرافیہ، وہاں کے حالات، وہاں کی مسجدیں اور آپ کے دور میں وہاں کی مسجدیں اور مسجد نبوی، اس طرح کی تفصیلات اس میں موجود ہیں. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ تفصیلاً اپنی ایک اور کتاب المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، یہ ان کی 19 جلدوں میں تاریخ پر کتاب ہے. اس میں انہوں نے کائنات کے آغاز سے لے کر 6 صدی ہجری کے اواخر تک کی تاریخ کو اس میں یکجا کیا. 6 صدی کے اواخر تک کی جو تاریخ ہے وہ یا 600 سالہ تاریخ ان کی اس کتاب میں. اور یہ کتاب سن ہجری کی ترتیب پر ہے کہ 1 ہجری میں یہ واقعات پیش آئے، 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، ترتیب کے ساتھ. اب اس میں آپ کو سیرت کا جو مواد ملے گا وہ ہے 2 جلد صفحہ نمبر 195 تا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 48 تک. تو جلد نمبر 2 صفحہ 195 تا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 48 تک. تو گویا کہ یہ تقریباً 2 جلدیں بیچ میں سیرت کے احوال پر ہیں. تو پہلی جلد تو انبیاء علیہ السلام کے تذکرے پر ہے، پھر 2 جلد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کیا ہے، اور 4 جلد 48 صفحے تک آپ کی سیرت کو سن ہجری کی ترتیب پر انہوں نے مکمل کیا. سب سے پہلا عنوان انہوں نے سیرت کا یہ باندھا، باب ذکر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا عنوان یہ ہے، باب ذکر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آخری عنوان باندھا ذکر قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسلوب یہ ہے کہ ہر سن ہجری کے واقعات الگ الگ کیے ہیں، یعنی 1 ہجری کے، 2 ہجری کے، 100 ہجری کے. تو اس لیے اگر معلوم ہو کہ کس ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تو اسے کھول کر پڑھ لیا جائے تو تفصیلات اس میں مل جائیں گی. یہ کتاب 19 جلدوں میں محمد عبد القادر عطا کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے. نمبر 28 الاملاء المختصر فی شرح غریب السیر. الاملاء المختصر فی شرح غریب السیر، مصنف امام ابن ابی الرکب الخشنی
متوفہ 604 ہجری. یہ کتاب ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے. اس کتاب میں مصنف نے امام ابن ہشام رحمہ اللہ کی جو السیرۃ النبویہ ہے اس کے غریب الفاظ کی تشریح کی ہے. سمجھ رہے ہیں، یہ مکمل کوئی سیرت پر کتاب نہیں ہے، بلکہ امام ابن ہشام کی السیرۃ النبویہ میں موجود مشکل اور غریب الفاظ کی صرف انہوں نے وضاحت کی ہے. اسی لیے نام میں اس طرف اشارہ بھی ہے، الاملاء المختصر فی شرح غریب السیر، کہ سیر یعنی اشارہ السیرۃ النبویہ کے مشکل الفاظ کی میں نے تشریح کی ہے. نمبر 29 الکامل فی التاریخ. علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 630 ہجری. یہ کتاب 10 جلدوں میں دارالکتاب العربی سے طبع ہے. یہ کتاب اگرچہ تاریخ پر لکھی گئی ہے کہ انہوں نے بھی ترتیب کے ساتھ اپنے دور تک کی تاریخ جمع کی ہے. اس میں بھی 600 سالہ تاریخ ہے. 630 میں ان کا انتقال ہے، تو گویا 600 سالہ تاریخ اس کتاب میں موجود ہے. لیکن اس تاریخ کے ضمن میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کی. اب وہ سیرت شروع ہوتی ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 608 سے سیرت کا آغاز ہے، اور پھر آگے جا کر دوسری جلد میں صفحہ 300 تک سیرت کا تذکرہ ہے. اس میں انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کیا تو عنوان قائم کیا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر بعض اخبار آبائہ و اجدادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب و ذکر بعض اخبار آبائہ و اجدادہ، اور آپ کے آباء و اجداد کا تذکرہ. اس عنوان کے بعد انہوں نے سیرت کے سے متعلق جملہ معلومات کو ترتیب کے ساتھ یکجا کیا. تو یہ میں نے بات عرض کر دی کہ موضوع تو اس کا تاریخ ہے، لیکن اس میں بھی سیرت کے بارے میں معلومات یکجا ہیں. باقی انشاءاللہ تاریخ پر لکھی گئی کتابوں کا تذکرہ اس عنوان کے بعد، سیرت کے بعد کے عنوان میں کتب تاریخ کا تذکرہ آئے گا. نمبر 30 الاکتفاء بما تضمنہ من مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والثلاثۃ الخلفاء. الاکتفاء بما تضمنہ من مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والثلاثۃ الخلفاء. امام ابو الربیع سلیمان بن موسیٰ حمیری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 634 ہجری. یہ کتاب 2 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے. اس کتاب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے دور تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب کے احوال تفصیلاً لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایا بھیجے گئے، خلفائے ثلاثہ کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں، ان تمام کا تذکرہ اس کتاب میں ہے. تو پہلے حضور کے مغازی کا تذکرہ ہے اور پھر خلفائے ثلاثہ کے. تو اگر کسی کا ذوق ہو جنگوں کے احوال پڑھنے کا تو وہ اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں. نمبر 31 خلاصۃ سیرت سید البشر. خلاصۃ سیرت سید البشر، امام محی الدین طبری رحمہ اللہ، متوفہ 694 ہجری. یہ کتاب 24 فصلوں پر مشتمل ہے. اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم احوال کا تذکرہ کیا.
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کا حج اور عمرے، آپ کے رفقا صحابہ اکرام اور آپ کے شمائل کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک جلد میں مکتبہ نزار مصطفیٰ الباس سے طبع ہے۔ نمبر 32 عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر۔ عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر، یہ علامہ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 734 ہجری۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں دارالقلم بیروت سے طبع ہے۔ یہ مصنف بڑے مشہور ہیں، عموماً سیرت کی کتابوں میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ آئے گا کہ علامہ ابن سید الناس اپنی سیرت میں لکھتے ہیں، تو سید الناس کی یہی سیرت ہے، عیون الاثر، اور انہوں نے کتاب کے نام ہی میں اپنے کتاب کے مضامین کا تذکرہ کر دیا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں فی فنون المغازی والشمائل والسیر، کہ میں نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کا، آپ کے شمائل کا اور آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے پہلی تمام کتابوں سے استفادہ کر کے یہ ایک مختصر اور جامع کتاب مرتب کی۔ اس کتاب کے جو مضامین ہیں ان میں اہم مضامین یہ ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی رضاعت، عبد المطلب کی کفالت، شق صدر کا واقعہ، آپ کا سفر شام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، بعثت نبوی، انشقاق قمر کا معجزہ، ہجرت الی الحبشہ، واقعہ معراج، ہجرت الی المدینہ، اور آپ کے غزوات کا تفصیلاً تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے غزوات اور شمائل اور اوصاف کے لحاظ سے یہ کتاب ٹھوس معلومات پر مشتمل ہے۔ نمبر 33 تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 748 ہجری۔ یہ کتاب عمر عبد السلام تدمری کی تحقیق سے 52 جلدوں میں دارالکتاب العربی سے طبع ہے، 52 جلدوں میں۔ اس کتاب کا ایک نسخہ جو ہے وہ دارالتوقیفیہ سے بھی طبع ہے 36 جلدوں میں۔ تو امام ذہبی کی یہ مشہور کتاب ہے، تو نام کیا ہے؟ تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، 36 جلدوں میں بھی طبع ہے، اور تعلیق، تخریج، تحقیق کے ساتھ 52 جلدوں میں بھی طبع ہے۔ اس کتاب کا عنوان بھی تاریخ ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے 700 سال کی تاریخ ذکر کی ہے، اور سن ہجری کی ترتیب پر، یعنی یکم ہجری میں کون سے واقعات پیش آئے، سن 2 میں، سن 3 میں، 4 میں، اس طرح پورے 700 سال کے جملہ واقعات آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ پھر خاص طور میں ہر سن ہجری میں جن محدثین، علماء، فقہا کا انتقال ہوا اس کا تذکرہ بھی ملے گا۔ مثلا 150 ہجری ہے، اس میں آپ کو امام ابو حنیفہ کا تذکرہ ملے گا۔ 204 ہجری ہے امام شافعی کا، 241 ہے امام احمد بن حنبل کا، 179 ہے امام مالک کا۔ تو سن وفات یاد ہو تو آدمی وہ سن ہجری میں دیکھ لے، اس میں جتنے بھی نامور محدثین، علماء، راویان حدیث ہیں ان کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ اس کتاب کی خصوصیت سن وفات اس میں ہر ایک کی ہے، تقریباً سن وفات آپ کو ہر ایک کی اس کتاب میں ملے گی۔ اور ایک اہم چیز کیا ہے؟ معلومات مستند ہے، کیونکہ امام ذہبی اسم بمسمى ہے، تو جیسے نام سونا ہے ان کا کام بھی اسی طرح بمثل سونے کے ہیں۔ اور امام ذہبی کی جملہ کتابیں اسی کتاب سے
ماخوذ ہیں. دیگر کتابیں بھی انہی کتابوں سے ان کو ماخوذ کیا گیا ہے، اور ان کی علمی جلالت شان، وسعت مطالعہ اور علم حدیث میں تبحر اور تعمق کا اندازہ اس کتاب سے ہوتا ہے. اب یہ کتاب اگرچہ تاریخ پر ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں سیرت کی معلومات بھی ہیں، اس لیے اس کتاب کی جو پہلی جلد ہے اور دوسری جلد ہے وہ سیرت کے تذکرے پر مشتمل ہے. پہلی جلد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، اسماء، آپ کی کنیتیں اور بنائے کعبہ، بعثت رسول، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قبول اسلام، شیب ابی طالب، ہجرت الی المدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد، شجاعت، سخاوت اور عبادت کے واقعات کا تذکرہ کیا. اس میں آپ کے اخلاق عظیمہ اور آپ کے شمائل کا تذکرہ بھی ہے. پہلی جلد تقریباً 600 صفحات پر ہے. پھر دوسری جلد میں انہوں نے کمال یہ کیا کہ سن ہجری کی ترتیب پر تمام مغازی اور سرایا کا تذکرہ کیا. حضور کے دور میں جتنے بھی غزوات پیش آئے اور جتنے لشکر بھیجے گئے ان تمام کا اس میں تفصیلی تذکرہ ہے. یہ دوسری جلد 715 صفحات پر مشتمل ہے. تو امام ذہبی چونکہ حدیث اور رجال کے ایک مسلم امام ہیں، اس لیے انہوں نے تحقیق اور تدقیق کے ساتھ یہ کام سر انجام دیا ہے، اور گویا 700 سالہ تاریخ سامنے آ گئی. لیکن اب تک اس کتاب کے یہ جو سیرت کا حصہ ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا. حالانکہ سیرت کی اکثر کتابوں کے تراجم ہو گئے. اگر اللہ کسی کو توفیق دے اور یہ جو 2 جلدیں ہیں اس کی، اگر اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا جائے سیرت کے حصے کا اور اس کے مغازی اور شمائل کا حصہ، سرایا کا حصہ اگر اس کا، اور تیسری جلد اس کی خلفائے راشدین پر ہے اور ان کے دور میں جتنے لڑائیاں ہوئیں ان کا تذکرہ، خلفائے راشدین کے احوال، ان کے زہد و تقوی کے واقعات، تو اگر یہ 3 جلدیں ہوں تو فبہا، ورنہ کم از کم سیرت کے حصے کا اگر ترجمہ ہو جائے تو ترتیب کے ساتھ، جامعیت کے لحاظ سے، ٹھوس معلومات کے لحاظ سے اس پر کوئی فائق نہیں ہوگا، سب سے بہترین چیز ہوگی. لیکن عجیب اتفاق ہے کسی کی اب تک اس طرف توجہ نہیں کی. آپ میں سے کوئی ساتھی ارادہ کرے انشاءاللہ. تو بہرحال اگر یہ کتاب میں نے عرض کیا 52 جلدوں میں بھی طبع ہے اور 36 میں بھی ہے، کوشش کریں زندگی میں ایک دفعہ اس کتاب کا ضرور بالاستیاب مطالعہ کریں. اگر آپ نے محقق عالم بننا ہے، حدیث و رجال سے مناسبت پیدا کرنی ہے، ذہبی کی یہ کتاب و سیر و اعلام النبلاء، یہ بڑی دونوں اہم کتابیں ہیں. اس کے مطالعے سے رجال سے، حدیثوں سے واقفیت بھی ہوتی ہے، اور فن حدیث کے جو بڑے بڑے متبحر علماء ہیں ان کی سوانح کا پتہ چلتا ہے، کون ثقہ کون ضعیف اس کا بھی علم ہوتا ہے، اور جا بجا انہوں نے روایات پر بھی کلام کیا ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے. اب دیکھیں یہ جو اشعار ہیں نا حضرت فاطمہ کی طرف منسوب ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہا. اب امام ذہبی کہتے ہیں مما ینسب الی فاطمہ لا یصح، حضرت فاطمہ کی طرف یہ جو اشعار منسوب ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اشعار نہیں، انہوں نے اس پہ کلام کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اذان دینا جب یہ حضور کے وفات کے بعد چلے گئے تو مشہور واقعہ انہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ بلال تم مدینہ نہیں آ رہے، تو اب یہ بلال آئے، آذان دی، لوگ گھروں سے باہر آئے. ذہبی نے اس پر کلام کیا ہے اور وہ اس واقعے کو منکر کہتے ہیں. اسی طرح جا بجا ان دونوں کتابوں میں انہوں نے روایات، واقعات، روات پہ کلام بھی کیا ہے. تو اگر اس کلام کو بھی الگ سے جمع کر دیا جائے کہ جن روایات پہ، جن روات پر، اور جو ان کے اپنی آراء ہیں انہیں الگ کیا جائے تو یہ بھی ایک مستقل ایک کام ہے. یہ ہر سوانے کے بعد نا معتدل رائے بھی بتاتے ہیں. اب امام وکی بن جراح کا ذکر انہوں نے کیا، وہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے تھے، تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن نہ تلاوت کیا جائے، 3 دن میں کرنا زیادہ بہتر ہے.
اب یہ کہ وہ دوسری طرف نبیذ بھی پیتے تھے، تو انہوں نے کہا ایک طرف تو بہتر تھا کہ یہ اس سے بچتے، تو وہاں یہ بچے نہیں اور اس طرف ان کا تقوی تھا، تو کہا کہ وہ الحمدللہ تقوی ان کا بہت خوب، لیکن انہیں چاہیے تھا کہ نبیذ سے بھی یہ گریز کرتے۔ تو پھر کسی کی خطا لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں خطا میں اقتدا نہ کرو، اور انہی کا مشہور قول ہے کہ امام مالک کے حوالے سے کل احد یؤخذ من قولی ویترک الا صاحب هذا القبر، ہر انسان کی بعض باتیں لی جائیں گی، بعض کو چھوڑا جائے گا۔ تو امام ذہبی کے کمال یہ ہے کہ یہ کسی واقعے پر صرف گزرتے نہیں ہیں جب تک کلام نہ کریں، یعنی یہ صرف ناقل نہیں ہے، ناقد ہیں، ناقد ہیں، یہ ہر ایک پر نقد کرتے ہیں۔ نقد کرنا کمال ہے، نقل کرنا کمال نہیں، لیکن نقد تحقیق سے کرنا، یہ نہیں کہ جو واقعہ ہے غلط ہے، یہ واقعہ غیر مستند ہے، یہ من گڑت ہے، نہیں، ہر ایک کو من گڑت نہیں کہنا، جو نقد ہو تحقیق کی بنیاد پر ہو۔ اختلاف اگر اعتدال اور ادب کے دائرے میں ہو تو کوئی حرج نہیں، جب یہ اختلاف ادب سے نکل جاتا ہے، اعتدال سے نکل جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، اور اختلاف ہمیشہ نظریات سے ہو، شخصیات سے نہ ہو۔ اختلاف ہمیشہ نظریات سے ہو، شخصیات سے نہ ہو کہ انسان کسی شخص کے پیچھے پڑ جائے، فلاں نے کا فلاں نے کا، نظریے پر نقد کرے، فلاں کا جو نظریہ ہے کہ بھئی یہ نظریہ ٹھیک نہیں، اور یہ جو انہوں نے اپنایا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کسی شخصیت سے وہ نہ ہو، اور ہمیشہ نام لے کے نقد نہ ہو، ان کا جو عقیدہ اور کوئی رائے ہے رائے پہ نقد ہو۔ حضور کا انداز بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے نقد نہیں فرماتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ بعض الناس، لوگوں میں سے بعض کو کیا ہوا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، ما بالو اقوام الناس، آپ اس طرح نقد کیا کرتے تھے۔ تو عالم کو بھی اسی طرح چاہیے۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ان کی یہ دو کتابیں مطالعے میں ہو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 34، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 751 ہجری۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے۔ دیکھیں کتاب کا نام کیا ہے، زاد المعاد، اس کا مطلب ہے بہترین انسان کا توشہ، یعنی قیامت کے دن کے لیے بہترین انسان کا توشہ وہ کس میں ہے، فی ہدی خیر العباد، وہ مخلوق میں بہترین انسان کی سیرت اپنانے پر ہے۔ زاد المعاد قیامت کے دن کا توشہ، فی ہدی خیر العباد، وہ مخلوق میں بہترین انسان کی سیرت کے اپنانے پر ہے۔ جو حضور کی سیرت اپنائے گا تو یہ قیامت کے دن کے لیے اس کے پاس بہترین توشہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہدی کا معنی سیرت۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کہ یہ کتاب جو ہے بہترین انسان کی سیرت پر ہے۔ علامہ ابن قیم کا انداز اس کتاب میں یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کو لیا ہے اور عملی زندگی کو لیا، آپ کی عملی زندگی کو انہوں نے لیا، صرف تاریخی اعتبار سے ذکر نہیں کیا، آپ کی زندگی کا جو پہلو نکلتا ہے عمل کا، عبادت میں کیا پہلو تھا، معاملات کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، گھر والیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، یہ عملی پہلو انہوں نے زیادہ لیے۔ پھر ان کا انداز عالمانہ ہے، ہر بات کو روایات کی روشنی میں لکھا ہے، احادیث کی روشنی میں، اور احادیث بھی مستند ذکر کی ہیں، احادیث بھی اس میں آپ کو غیر مستند نہیں ملیں گی، الا ماشاءاللہ مستند اور ٹھوس معلومات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے شمائل، آپ کی عبادات، معاشرت، معاملات، آپ کے مغازی اور حضور کے فیصلے اور طب نبوی، انہی کی الطب النبوی الگ سے بھی چھپی ہوئی ہے۔ ایک تو الطب النبوی امام ذہبی کی ہے، ایک ابو نعیم اصفہانی کی ہے۔ طب کے نام سے یہ 3 کتابیں معروف ہیں، ایک الطب النبوی ابو نعیم اصفہانی کی ہے، ایک الطب النبوی علامہ ابن قیم کی ہے، اور ایک الطب النبوی امام ذہبی کی ہے۔ یعنی حضور نے کن چیزوں کو استعمال کیا، کن کن چیزوں میں آپ نے شفا بتلائی، کن 2 چیزوں کو جمع کیا، کن کو نہیں کیا۔
آج یہ جتنے ڈاکٹر اور اطباء سائنسدان ہیں جن تحقیقوں پر یہ آج پہنچ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی، لیکن ہماری کم علمی کہ ہم حضور کے طب کو نہیں پڑھتے۔ اس لیے آپ اگر طب النبوی کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مطابق جو آدمی اپنی یعنی غذاؤں کو رکھے گا اور اس کے مطابق اپنا علاج رکھے گا، الحمدللہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے محدثین طب نبوی کو پڑھتے پڑھاتے تھے، یہ مستقل ایک شعبہ تھا، لیکن آج ہمارے ہاں یہ ختم ہو گیا۔ اصل علاج جڑی بوٹیوں کا ہے، اور پہلے دیوبند میں بھی یہ مستقل شعبہ رہا کہ 1 گھنٹہ مستقل اس پہ ہوتا تھا۔ اس لیے جو قدیم علماء ہوتے تھے وہ صرف عالم نہیں ہوتے، حکیم بھی ہوتے تھے۔ ان کے نام کے ساتھ وہ حکیم، وہ صبح پڑھاتے تھے، شام کو طب کی دکان ہوتی تھی، علاج بھی کرتے تھے۔ آج یہ حکماء ختم ہو گئے، اس لیے اگر یہ بھی ساتھ شعبہ ہوتا تو انسان معاشی اعتبار سے مجبور نہ ہوتا، صبح دین کا کام فی سبیل اللہ کرتا، رات کو اور شام کو لوگوں کی خدمت بھی ہوتی، مخلوق کی خدمت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ذریعہ اس کے لیے معاش بھی ہوتا۔ لیکن طب سے دوری ہو گئی، ہم نے اس شعبے کو چھوڑا، ڈاکٹروں نے اس کو پکڑ لیا، اور اب ہمدردی ان میں کم ہے، پیسہ کمانا زیادہ ہے۔ یہ شعبہ ہمدردی ہے، ہمدردی کی بنیاد پہ تھا، لیکن آج اس کو بنا دیا گیا دولت اور مال کمانے کا ذریعہ۔ جب وہ 10 لاکھ روپے لگا کے ڈگری لیتے ہیں تو انہوں نے 25-50 لاکھ تو لینا ہے، جتنی دولت لگائی ہے اس سے ڈبل دگنا لیں گے، اس لیے 2-2 ہزار روپے فیس ہے، 3 سے 2 منٹ سے زیادہ دیکھتے نہیں ہیں، اور پھر اپنے اسٹور بنایا ہوا ہے، وہاں سے 1500 کی دوائی ہے تو 700 روپے وہاں سے بھی کور کر دیے، 2500 وہاں سے بھی لے لیں، کسی کی فیس 4000، کسی کی 5000۔ ایک بات یاد رکھیں، جو ڈاکٹر مخلص ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں شفا رکھتا ہے، اور جو دنیا کمانے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی۔ یہاں بلال میں ایک ڈاکٹر تھا کیسوانی، وہ بھی چلا گیا، والد صاحب بیمار ہوتے تھے جاتے تھے، تو ایک دفعہ میں بھی گیا، الٹیاں زیادہ تھیں، اس نے گولی لکھ کر دی، 2 روپے کی گولی تھی، کہا مولوی صاحب یہ کھا لو، وہ کھا لی، ادھر ہی بیٹھاتا تھا، یہیں بیٹھ جاؤ، گولی کھلا لیتا تھا، تھوڑی دیر بعد اللہ کرتا شفا ہو جاتا، 2 روپے 10 روپے 20 روپے میں الحمدللہ بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو لیکن مخلص آدمی کی قدر نہیں ہوتی، اسی کو بیچارے کو دھمکیاں دی گئی مارنے کی، چلے گیا، بھی جنا اسپتال میں ہوتا ہے۔ تو مخلص آدمی کی قدر نہیں ہوتی، اس کے جانے کے بعد قدر آتی ہے، لیکن مخلص کے ہاتھ میں اللہ شفا رکھ دیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شعبہ تھا خدمت کا، لیکن آج یہ شعبہ نہ رہا۔ بہرحال یہ طب نبوی ایک مستقل ایک شعبہ ہے، تو ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ لکھا، اس کا اردو ترجمہ چھپا ہوا ہے، اگر ہو سکے آپ یہ پڑھیں۔ طب نبوی میں ابن قیم کا جو رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ مفید ہے۔ آج کے لیے جتنے ڈاکٹر لکھ رہے ہیں نا، اور یہ سائنسدان جو سنت نبوی پہ، وہ مواد ان محدثین کی کتابوں سے لیتے، نام نہیں لیتے۔ مواد یا ابو نعیم کی کتاب کو ہوگا، یا ذہبی کا، یا ابن قیم کا، اور اس کے ساتھ چند ایک انگریزی کے الفاظ استعمال کر کے کچھ مواد یہاں سے جوڑ دیں گے اور وہ کتابیں چھپ جائیں گی۔ اس لیے سنت نبوی کے نام سے مارکیٹ میں بہت سی کتابیں، لیکن وہ مواد محدثین کا ہے، ان کے تذکرے کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یا مواد حکیم اجمل خان کا ہوتا ہے، ان کی کتاب حاذق بڑی مفید کتاب ہے، یہ بڑا نامور حکیم گزرا ہے، اور بڑی معلوماتی کتابیں، اور ہر چیز کے بارے میں گہری معلومات یہ رکھتا تھا حکیم اجمل خان۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابن قیم کی زاد المعاد کے بارے میں کہ یہ کتاب بڑی مفید ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بھی ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں جتنے فیصلے کیے ہیں سب کو یکجا کیے، یہ بھی ایک عنوان ہے کہ حضور اور خلفائے راشدین کے فیصلے الگ کیے جائیں۔ حضور کے دور کے فیصلے اگر الگ ہوں، اس میں بھی ایک رہنمائی ملتی ہے، کیا معاملات آئے اور آپ نے کس کس طرح کے فیصلے کیے ہیں۔ اس کتاب کی افادیت کی وجہ سے اس کا اختصار کیا ہے علامہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ، متوفی 1206 ہجری، اس کا نام ہے مختصر زاد المعاد۔ مختصر زاد المعاد ایک جلد میں، اور اگر اس کتاب کا آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے اصل کتاب کا، تو یہ دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے سید رئیس احمد جعفری، سید رئیس احمد جعفری نے، جو نفیس اکیڈمی سے طبع ہے، 2 ضخیم جلدوں میں ہے، اور نفیس اکیڈمی سے طبع ہے۔ تو یہ کتاب عالمانہ اور عاشقانہ کتاب ہے، حضور سے بڑی محبت میں لکھی گئی ہے، مستند معلومات پر ہے، تو اگر ممکن ہو اسے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ محبت بھی پیدا ہوتی ہے، سیرت کی معلومات سے انسان آگاہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 35،
المختصر الکبیر فی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، المختصر الکبیر فی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ ابن جماعہ کنانی رحمہ اللہ، متوفہ 767 ہجری۔ یہ کتاب مختصر، یہ کتاب نہایت مختصر ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختصار کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ 148 صفحات پر ہے اور دارالبشیر عمان سے طبع ہے۔ تو گویا اگر کوئی سیرت کی ابتدا میں پڑھنا چاہ رہا ہے مختصر احوال کے لیے تو اس کتاب کو مطالعے میں رکھے۔ نمبر 36، السیرۃ النبویہ لابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 774 ہجری۔ یاد رہے کہ یہ جو کتاب ہے السیرۃ النبویہ، یہ ان کی مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کی جو کتاب ہے نا البدایہ والنہایہ، اس میں جو سیرت کا حصہ ہے یہ اس کو الگ کر کے شائع کیا گیا۔ البدایہ والنہایہ ان کی تاریخ پر کتاب ہے۔ بدایہ کا معنی آغاز، نہایہ کا معنی انتہا، تو کائنات کے آغاز سے انہوں نے شروع کیا ہے اور پھر قیامت کی علامات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تاریخ کی مستند کتاب ہے۔ اس میں تقریباً 750 سالہ تاریخ موجود ہے، 750 سالہ تاریخ اس کتاب میں ہے اور مستند ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ محقق عالم ہے، رطب و یابس نقل نہیں کرتے، غیر مستند روایات، موضوع روایات، من گھڑت روایات سے بچتے ہیں، اور ان کی تینوں کتابیں مطالعے میں رکھیں۔ قرآن کریم میں ان کی تفسیر، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر بالروایہ میں سب سے اچھی تفسیر ہے، اور حدیث میں ان کی جامع المسانید والسنن 37 جلدوں میں صحابہ کی ترتیب پہ احادیث جمع ہے۔ ہر صحابی کی اگر روایات یکجا کسی کو چاہیے ہیں تو وہ اس کتاب میں ملیں گی ایک ساتھ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت انس بن مالک، اور تیسری ان کی البدایہ والنہایہ۔ تو بہرحال یہ 3 کتابیں ہوں تو قرآن، حدیث اور تاریخ پر آدمی ٹھوس معلومات سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ مقام اس لیے تھا، ان کو امام مزی رحمہ اللہ کی صحبت بھی ملی۔ امام مزی ان کے سسر ہیں، 742 ہجری میں انتقال ہوئے، صاحب تہذیب الکمال۔ تہذیب الکمال وہ انہوں نے 35 جلدوں میں لکھی تھی، تو ان کی صحبت ان کو ملی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اور دیگر جید علماء کی 8ویں صدی تو ویسے بھی محدثین کی صدی ہے، اس وجہ سے ان کے علم میں عمق بہت تھا اور انہوں نے رطب و یابس نہیں لیا، تو تاریخ کی کتابوں میں مستند معلومات اسی میں ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ نے سیرت پڑھنی ہے تو اس کتاب کا یہ حصہ الگ سے شائع ہوا ہے۔ اس کتاب کا مکمل ترجمہ کیا ہے مولانا عامر شہزاد نے، اس کا نام ہے تاریخ ابن کثیر، جو 7 جلدوں میں دارالاشاعت کراچی سے چھپا ہوا ہے، تو اسی میں سیرت کا حصہ بھی آ گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سیرت پر ایک الگ سے بھی کتاب لکھی ہے مختصر، الفصول فی السیرۃ، الفصول فی السیرہ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، مغازی، عبادات اور آخر میں متفرق مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ایک جلد میں مؤسسۃ علوم القرآن سے طبع ہے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہ جو البدایہ والنہایہ میں حضور کے معجزات ہیں، ان کو بھی الگ کیا گیا ہے، اس کا نام ہے معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ البدایہ ہی سے وہ الگ ہو کر شائع ہوا ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں المکتبۃ التوقیفیہ سے طبع ہے۔ اسی طرح ابن کثیر کی جو قصص الانبیاء ہے وہ بھی بہت نامور ہے کتاب ہے، اردو میں ترجمہ چھپا ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، انبیاء علیہ السلام کے۔ ضرورت اس کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اگر سوانح کو، واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آسان انداز میں لکھا جائے۔ اب بعض پوچھتے ہیں جی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ قصص القرآن تو ہے مولا حفظ الرحمان صاحب کی، لیکن اس میں قرآن کریم کے واقعات ہیں عالمانہ انداز ہے، اور اس میں انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے بھی حوالہ جات دیے ہیں، انجیل کے نسخوں سے بھی دیے، بات کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔
وہ اہل علم کے لیے سہل انداز ہو، آسان تعبیرات ہوں، آسان زبان ہو، تو یہ آج کے دور میں فائدہ دے گی۔ ہماری جو کتابیں اس وقت کی ہیں نا، ان کی زبان مشکل ہے، ہم علمی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اس چیز میں عمق زیادہ ہے، علو زیادہ ہے، تو اب غریب آدمی کیا سمجھے بھائی عمق کیا ہے، عموم خصوص مطلق کیا ہے، من وجہن کیا ہے، اس لیے عوام نہیں سمجھ پاتے۔ تو کتاب ایسی ہو، اتنی سہل اس کی عبارت ہو، عامی سے عامی آدمی پڑھے تو سمجھ جائے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سوانح کو اگر کوئی سہل انداز میں لکھے لیکن معلومات ٹھوس ہوں اور واقعات سے نتائج اخذ کرے، آج کے دور میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔